چارٹر آف اکانومی، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجہتی کا بھی چارٹر پیش کرنا چاہیے، جس کی میں گزارش کر چکا ہوں آج پھر کہ مل کر ہم پاکستان کو ہم چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی اور معاشی ترقی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور میں آج دو تین باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محصولات ہیں 2400 ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائیبونلز کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ 2400 ارب روپے، یعنی 2 کھرب اور 400 ارب روپے۔ میں نے لاء منسٹر صاحب کو کی خدمت میں گزارش کی کہ مہربانی کر کے ان ٹرائیبونل سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ انصاف کی بنیاد پر جلد سے جلد فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مہربانی کر کے، یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو، تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو کیسز ہیں سب جوڈس، ان کا جلد سے جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے محصولات ہیں جو کہ اب سرکار کے خزانے میں آنے ہیں، اور کون سے محصولات جو ہیں ان کے بارے میں واجبات جن کے بارے میں کورٹوں نے فیصلہ دے دیا۔ اس کے علاوہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاء منسٹر صاحب، میں ان کے ساتھ مل کر اس کے اوپر پوری طرح کام کروں گا، اور میں چیف جسٹس پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مشکور ہوں گا کہ اس بارے میں اگر وہ برائے کرم نوٹس لیں گے تو یہ بہت بڑی ان کی ایک پاکستان کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہوگی۔ دوسری بات، یہ میں آج بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، کل الحمدللہ میں نے فائنل میٹنگ لی ہے، اور جو ایف بی آر کو 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے 100%، یعنی ہیومن ہینڈز کا آلموسٹ مکمل طور پر ان کی جو انٹرونشن ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گی، ڈیجیٹائز کرنے کے لیے میں نے کل آخری میٹنگ کر لی ہے۔ 8 اپریل کو انشاءاللہ وہ کنسلٹنٹس کی بڈز آ جائیں گے، ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس، اور وہ کنسلٹنٹس جن کو پاکستان جیسے ملک کی جو ضروریات ہیں، جو ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کا نہ صرف اچھی طرح ادراک ہو بلکہ ایسے ہی ترقی پذیر ملکوں میں انہوں نے اچھا خاصا کام کا تجربہ ہو۔ یہ وہ ہیں ٹرمز آف ریفرنس کنسلٹنٹس کے لیے۔ 8 اپریل کو انشاءاللہ ان کی جو بیڈز ہیں یہ اپلیکیشن وہ کھلیں گی، اور 1 ہفتہ لگے گا مزید اس کو اچھی طرح اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اپریل میں انشاءاللہ تیسرے چوتھے ہفتے میں کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہو جائیں گے، اور یہ ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا عمل وہ تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ مگر جس طرح روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، یہ راتوں رات تو نہیں ہونا، اس کے اوپر وقت لگے گا، اور میں انشاءاللہ یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے جو کولیگز ہیں مل کر انشاءاللہ اس کو سپروائز کریں گے، اور جلد سے جلد اس پروگرام کو مکمل کریں گے۔ وہ کتنا وقت لگے گا، کنسلٹنٹس کیا ٹائم دیتے ہیں، میں انشاءاللہ جو ہی وہ اگلے مہینے آئے گا میں اس کیبنٹ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس طریقے سے ایک تو یہ 2400 ارب روپے کے محصولات کا کیسز عدالتوں میں ہیں اور ٹریبونلز میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سالانہ جو اپنا مافیا مل کر جو اربوں کھربوں روپے جو خزانے کے ہیں مگر وہ کھائے جا رہے ہیں، اور باہر کے ممالک میں سیف ہیونز میں اربوں ڈالر جمع ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے لیے میں نے وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی اور چیئرمین ایف بی آر کو
خود میں نے ایک نہیں 3-4 میٹنگز کر چکا ہوں کہ وہ لسٹیں بنائیں ایسے افسران کی جو کہ انتہائی فرض شناس اور دیانتدار ہیں. ان کو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں بلا کر ان کو پوری قوم کے سامنے پبلک ریکگنیشن دیں گے. اور جو لوگ جنہوں نے اس بگاڑ میں بڑا بھیانک کردار ادا کیا ہے they won't be spared, اور ان کے خلاف فی الفور کارروائی ہوگی تاکہ جزا اور سزا کا ایک جو عمل ہے وہ فوری طور پر وہ مارز وجود میں آئے. اور ہم جب تک یہ ڈیجیٹائز پورا کا پورا نظام نہیں ہوتا اس دوران انشاءاللہ ہم سالانہ وہ ریکوریاں کریں جس سے کہ اس قوم کا خزانہ اس میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو ہم دن رات ہم قرضوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بتدریج اس میں کمی آتی جائے گی. اس حوالے سے تیسری بات جو کرنا چاہتا ہوں جو شاہانہ اخراجات ہیں حکومت پاکستان، اس کے لیے میں کمیٹی بنا چکا ہوں. کس طرح ہم حکومت پاکستان کے اخراجات کم کر سکتے ہیں، اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن کے ذریعے کئی محکمے صوبوں کو وہ گئے ہیں، کچھ رکے ہوئے ہیں. اس کے تحت ہم ان کو صوبوں کے حوالے کریں. اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں جو اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے وہ لائی جانی چاہیے. اس کے لیے ہم پوری طرح ہم انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں. یہ کمیٹی کی رپورٹ انشاءاللہ آ جائے گی اور اس کو ہم فوری طور پر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے ان کی سفارشات پر جب کابینہ اس کے اوپر پوری طرح ڈیبیٹ کر لے گی، اور اس میں کوئی زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لگے گا. اسی طریقے سے بجلی چوری میں یہ بات بتا چکا ہوں 400-500 ارب روپے کی سال کی چوری ہے. اور اسی طرح ہماری جو دوسری جو پیٹرولیم سائڈ ہے گیس وہاں پر بھی چوری ہے. یہاں پر آنریبل منسٹر دونوں تشریف فرما ہیں پیٹرولیم کے بھی اور پاور کے. میں نے ان کی خدمت میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کو فی الفور پلان لانا ہوگا اور بجلی اور گیس کی چوری کا مکمل خاتمہ. اور میں یہ بات انتہائی انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی سفارش، کوئی ریزسٹنس، کوئی کسی قسم کی جو وہ قبول نہیں ہوگی اس راستے میں. اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی تو خزانہ کیا کر لے گا؟ خزانے کو تو اپنا بھرنے کے لیے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر خزانہ بھرا جائے گا. جس طرح میں نے FBR کی بات کی، جس طرح میں نے پاور کی بات کی، جس طرح میں نے گیس کی بات کی، اور جو دوسرے جن طریقوں سے پاکستان کی جو حالت ہے اس کو غیر کیا گیا، تو اس کے اوپر قطعاً there will be zero tolerance. And I want to say it without any fear or favor. Even if I have to pay a price, I will pay a price. But there will be no tolerance to this theft and pilferage. تو یہ بات بالکل یہ ذہن میں رہنی چاہیے. اور یہ this is میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، either we perform or perish. It's do or die. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے، لہٰذا وفاق میں جو جماعتیں اس کولیشن میں ہیں وہ اس کابینہ میں اس کی ریفلیکشن ہے، اس کا پورا اس کا یہاں پر موجود ہے. اسی طرح صوبوں میں وہاں پر مختلف ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کو عوام نے مینڈیٹ دیے ہیں. تو اس حوالے سے وفاق اور صوبے سب مل کر اس ذمہ داری کو ہمیں مل کر نبھانا ہوگا. وفاق اکیلا صوبوں کے تعاون کے بغیر اس عظیم جو چیلنجز ہیں اکیلا اس کو نہیں نبھا سکتا. یہ ہمیں مل کر اس چیلنج کو نبھانا ہوگا. اس لیے میں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں سے ان سے بھی ملتمس ہوں اور انشاءاللہ ان سے میٹنگ بھی کروں گا کہ اس عظیم کام میں پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو بلڈ کرنے میں اور پاکستان کو ایک اقوام عالم میں ایک ممتاز مقام دلوانے میں ہم
وفاق